अस्सलाम वालेकुम वही जुदू। पूरी दुनिया के अंदर जो सियासी जमातें होती हैं या इस किस्म के कैरेक्टर होते हैं, वो जो अपने आप को खुद नुमाई के लिए वो पॉलिटिकल स्टंट जो इस्तेमाल करते हैं, उनकी कुछ बात करूंगा आपसे। पाकिस्तान बना, बड़ी कुर्बानियां दी, बड़ी मेहनत से फाइनली ये मुल्क वजूद में आया। इस्लाम के नाम पे बना, अच्छे लोगों ने बनाया। पाकिस्तान के अंदर बड़ा सुकून था, लोग बड़े आ, अच्छे लोग थे। ये बात है 1950s की और 60s की। लेकिन 60 में पहली दफ़ा जो हमारे मुल्क की हिफाजत करने वाले लोग थे, उन्होंने हुकूमत अपने हाथ में ले ली। जो हुकूमत लोगों ने इलेक्ट करनी थी, वो डिक्टेटरशिप के पास चली। फिर उसके बाद सियासी पार्टियां उठी, ऑन एंड ऑफ बहुत सारी चीज़ें हुई। क्या हुआ कि सबसे पहले पत्ता खेला गया मज़हब के अंदर। जो मुख्तलिफ फ़िरके हैं, उनके दरमियान में एक एक अजीब सा वो खेला गया, और उससे क्या हुआ कि नफ़रतें पैदा हुई। अपने बेनिफिट के लिए उन्होंने इस चीज़ को इतनी हवा दी कि एक गुमसान की जंग शुरू हो गई। जब ये पता आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज़ होना शुरू हुआ, लोगों ने अब इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देना शुरू की, लोगों ने इनकी बात नहीं सुनना शुरू की। फिर ये कौमियत पे आ गए कि तू पंजाबी है, मैं पठान हूँ, वो सिंधी है, मैं मुहाजिर हूँ। इसके ऊपर एक एक तकरीबन 20 साल तक इसके ऊपर सियासत हुई, और जो अब भी हो रही है थोड़ी बहुत, वो ख़त्म हुई। फिर उसके बाद जनाब दूसरों की जंग में हम लोगों ने हिस्सा लिया और नुकसान अपना किया। आज भी कई घर हैं जिनके अंदर लोग बड़े दुखी हैं, क्योंकि इस जंग की वजह से बड़े लोगों ने अपने लव वन खोए हैं। वक्त गुजरता रहा, हर हुकूमत आती थी, वो अपनी भी नाकामियां पिछले टाइम पे फेंकती थी, कहती थी कि नहीं, उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और हम उसको वो कर रहे हैं। और साथ वही काम कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि जी उन्होंने कर्जे लिए, हमें अदा करने पड़ रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने कर्जे लिए और मज़ीद बर्डन होता रहा। पाकिस्तान के अंदर हमारी रगों में एक नया अंधेरा आया, वो था करप्शन का। बात ये थी कि छोटे लेवल से लेकर ऊपर के लेवल तक हर जगह करप्शन शुरू हो गई। फिर आज की गवर्नमेंट ये है कि वी वांट टू मेक दिस कंट्री करप्शन फ्री, और ये एक ऐसा स्लोगन है। इस स्लोगन के ऊपर इस वक्त लोग जो है वो बेसिकली उनको कहा जा रहा है और वो फॉलो करते हैं। ठीक है, एक हद तक अच्छी बात है कि करप्शन फ्री होना चाहिए पाकिस्तान को, क्वेश्चन मार्क। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को ठीक करना चाहते हैं, और जिन लोगों ने करप्शन की है वो डिक्लेयर्ड अगर मुजरिम है, जो वो बाहर ले गए वो तो ले गए, वो तो आप लेके वापस आए। लेकिन जो कुछ मौजूद है इस मुल्क के अंदर, उनको बेचे, कब्जा करें, उसको बेचे, और उसके जितना पैसा है वहाँ पे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाएं, ताकि जो उन्होंने खाया है वो पे बैक करें। और सियासतदानों के अलावा एहतसाब सबका होना चाहिए, और मेरा ख्याल है सबसे बड़ा एहतसाब ब्यूरोक्रेट्स का होना चाहिए, टेक्नोक्रेट्स का होना चाहिए। हमारी आर्मी के अंदर
جنہوں نے کرپشن کی ہے، جو چند لوگ ہیں جو انڈیکیٹڈ ہیں، ان کو بالکل سپیئر نہ کیا جائے. چھوٹے لیول پہ کوئی کرے آپ فوراً پکڑیں. چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. ہم اگر یہ راستہ نہیں روکیں گے تو یہ راستہ یہ اسی طرح، یہ زندگی اسی طرح گزرتی رہے گی. ہمارا ملک ہمیشہ ترقی پذیر ہی رہے گا، ترقی یافتہ نہیں بن سکتا. ہمارے مقابلے میں ہم سے چھوٹے ملک ہیں جنہوں نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا ہے، ان کی عمریں بھی کم ہیں، لیکن آج وہ دنیا کے اندر سب سے اچھی اکانومی ان کی ہے. عام آدمی بالکل اویئر نہیں ہے. ہمارے ملک کے زیادہ تر لوگوں کو پاکستان کے آئین کا ہی نہیں پتہ، اپنے رائٹس کا نہیں پتہ. ہمارے ملک کے جو بڑے ہیں ان میں سے زیادہ تر جو چھوٹے علاقوں سے، دیہاتوں سے جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، ان کو پاکستان کی ٹیریٹری کا نہیں پتہ، پاکستان کا ترانہ نہیں آتا. اور ہم کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم سب سے بہادر قوم ہے اور ہماری ہر چیز بہت اچھی ہے. گائیڈ لائن نہیں ہے. ہمارے ہاں اگر کوئی بھی پارٹی گورنمنٹ میں آتی ہے اور وہ کوئی اچھے منصوبے کرتی ہے، جہاں ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے غلطیاں ہوئیں، لیکن جو اچھے منصوبے لے کے آتی ہیں، ان منصوبوں کو آنے والی نئی گورنمنٹ کو روکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے اندر اور بیٹرمنٹ کرنی چاہیے تاکہ ملک ترقی کر سکے. میں خان صاحب سے، عمران خان صاحب سے ایک بات کہوں گا کہ خان صاحب نو ڈاؤٹ آپ کا ویژن بہت اچھا ہے. آپ اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح ہم دل میں سوچتے ہیں. آپ ہماری زبان ہے، بالکل وہی بات کرتے ہیں جو ہم بات کرتے ہیں. مجھے پتہ ہے آپ کے ارد گرد ایک بڑا ہی پرانا نظام ہے جن کے پنجے ہر ادارے کے اندر ہیں، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ آپ سکسیسفل ہوں، کیونکہ آپ ظاہر ہے ان چیزوں کو ختم کریں گے تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی. لیکن آپ کو یہ کرنا پڑے گا. ہم نے آپ کو اس لیے الیکٹ کیا ہے کہ آپ ہمارے لیے اس ملک میں کام کریں، اور ہم سب ساتھ ہیں. جن لوگوں نے کرپشن کی ہے ضبط کریں ان کی جائیدادیں، اور اس کا پیسہ تعلیم پہ لگائیں، انڈسٹری پہ لگائیں، صحت پہ لگائیں. اداروں کو اپنی حدوں کے اندر رہنا چاہیے. کوئی ادارہ کسی سے بالا تر نہیں ہے. ہمارا قاضی ہے، اس کو اپنے فیصلے کرنے چاہیے، کیونکہ اس وقت ملک میں ایک انبار ہے کیسز کا. وی ہیو ٹو فنش دوز. جن لوگوں کو جسٹس چاہیے ان کو ملے. ہماری سٹیل مل بند ہے، پی آئی اے خسارے میں ہے، ریلوے کا خرچہ نہیں پورا ہو رہا. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم کس کی بات کریں گے؟ عام آدمی کوئی بزنس نہیں کر سکتا، وہ کرتا ہے اگر کوئی بڑی فیکٹری بناتا ہے، سب کہتے ہیں وہ سیٹ ہے، اس کو لوٹو، اس کو کھاؤ. بھائی وہ سیٹ صاحب اگر ایک فیکٹری بنا رہے ہیں یار، وہ 10 لوگوں کو، 50 لوگوں کو، 100 لوگوں کو جاب دے رہے ہیں. آئی تھنک ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ گرو کر سکیں. فارمرز کو آپ سپورٹ دیں اور ان کو بتائیں. یہ جو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو ان پلانڈ کنسٹرکشن ہے یا لینڈ مافیا ہے، اس کو آپ ختم کریں یار. ہر جگہ پہ آپ جناب گاؤں یا شہر یا قصبے مت بنائیں. فارمنگ لینڈ کسی کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ جا کے فارمنگ لینڈ کے اندر جناب ہاؤسنگ کمپلیکس بنا رہے ہیں. اور سب سے بڑی امبیرسمنٹ کی بات ہے، جو اگر آپ لینڈ مافیا کو دیکھیں، اس کے اندر
زیادہ تر جو لوگ ہیں جو انوالو ہیں وہ ہمارے آرم فورسز کے لوگ ہیں، ہمارے ٹیکنوکریٹس ہیں، ہمارے بیوروکریٹس ہیں، ہمارے وڈیرے ہیں، لیکن ایک عام بزنس مین وہ نہیں ہے جس کا وہ کام ہے اداروں کی جس کو سپورٹ ہے وہ کنگ ہے، اور جس کو اداروں کی سپورٹ نہیں ہے، مطلب وہ سیدھا سیدھا کام کرنا چاہتا ہے، تو بہت سارے راستے ہیں اس کے. سو یہ ہے جی، دس از اوور لٹل پاکستان. I know all the time we are talking about the criticism, مطلب we are not criticizing. یہ فیکٹس ہیں جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں. I think we have to work hard to make this nation strong. وہ تمام ڈرینز بند کرنے پڑیں گے جو اس سے پہلے کھلے ہوئے تھے. Stay blessed, be happy. السلام علیکم.